السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج سے ہم انشاءاللہ قرآن کریم کی مختصر سی تفسیر شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلے قرآن کریم کی عظیم سورت جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس کی انشاءاللہ ہم تفسیر شروع کرتے ہیں۔ تو چلیں سورۃ فاتحہ کی ہم تلاوت سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ کا ترجمہ ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت شروع کرو تو جو ہے سب سے پہلے تعوذ پڑھ لیا کرو۔ تو اسی لیے قرآن کریم کی تلاوت کے شروع میں تعوذ اعوذ باللہ پڑھا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین، مالک ہے یوم الدین بدلے کا دن کا، یعنی قیامت کے دن کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہمیں دکھلا، الصراط المستقیم سیدھا راستہ۔ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر آپ نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کا راستہ مت چلائیے، غیر المغضوبی جن پر آپ کا غضب ہوا، ولا الضالین اور نہ گمراہوں کا، آمین۔ تو یہ تو سورہ فاتحہ کا مختصر سا ترجمہ ہو گیا۔ اب مفسرین نے جہاں سورہ فاتحہ کی تفسیر کی ہے تو وہاں سب سے پہلے جو باتیں ذکر کی ہیں اس میں سے ایک بات ہے سورہ فاتحہ کے نام۔ تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ مشہور مفسر ہیں، وہ جو ہے سورہ فاتحہ کے 12 نام گنواتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: الصلاۃ، پہلا نام تو صلاۃ ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو ہے کہ میں نے نماز کو، الصلاۃ کو میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے۔ طویل حدیث ہے، انشاءاللہ اس کو ذکر کبھی کیا جائے گا۔ تو اس میں جو ہے سورہ فاتحہ کو الصلاۃ کے نام سے اللہ رب العزت نے یاد فرمایا۔ پھر سورۃ الحمد ہے اس کا نام، کہ جو ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی گئی۔ وہ فاتحۃ الکتاب ہے، کتاب کی جو ہے اسی سے شروعات ہوتی ہے قرآن کریم کی۔ فاتحہ کہتے ہیں شروعات، کھولنا، تو قرآن کریم کو اسی سے شروع کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں۔ اس کا نام ام القرآن ہے، اور اسی طرح ام الکتاب ہے۔ والمثانی، قرآن کریم کو جو ہے سورہ فاتحہ کو جو ہے مثانی، 7 مثانی بھی کہا جاتا ہے، کہ وہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، یعنی ہر رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، اسی لیے اس کا نام جو ہے 7 مثانی یا المثانی ہے۔ قرآن عظیم بھی کہا گیا ہے کہ اس کا نام جو ہے قرآن عظیم ہے،
کیونکہ پورے قرآن عظیم کے قرآن کریم کے پورے معانی جو ہے اس صورت میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ شفا بھی ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سورہ فاتحہ میں شفا بھی بیان کی ہے، تو اس لیے جو ہے سورہ فاتحہ کا نام ایک شفا بھی ہے۔ اور رقیہ بھی ہے، ایک صحابی نے جو ہے ایک پر جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ یہ رقیہ بھی ہے، یعنی جو ہے جادو وغیرہ کے جو اثرات ہوتے ہیں ان کو زائل کرنے والا۔ اس کے بعد ہے اساس، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا جو ہے اساس القرآن، یہ قرآن کریم کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ والوافیہ ہے، وافی یعنی پورا مکمل ہونا۔ ہر صورت آپ جو ہے 3 آیتیں ایک رکعت میں پڑھ سکتے ہیں، 3 رکعت دوسری رکعت میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ جو ہے آپ توڑ توڑ کر نہیں پڑھ سکتے، اس لیے اسے الوافیہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ پڑھیں گے تو پوری 7 آیتیں پڑھیں گے، ایک رکعت میں 3، دوسری رکعت میں 4 آیتیں آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اور اس کا نام الکافیہ بھی ہے کہ یہ جو ہے تمام کے لیے کافی ہو جاتی ہے سورہ فاتحہ۔ تو یہ 12 نام ہیں، اور بھی دیگر نام بعض مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 12 ناموں کو ذکر کیا ہے، اور علامہ زحیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر منیر میں ان کو ذکر کیا ہے۔ اور کہتے ہیں علامہ زحیلی رحمۃ اللہ علیہ واشہرھا ثلاث، تو مشہور 3 نام ہیں۔ الفاتحہ ہے، جیسا کہ ہم سورہ فاتحہ کے نام سے اس کو جانتے ہیں، اور اسی طرح ایک مشہور نام ہے ام الکتاب، اور اسی طرح جو ہے 7 مثانی اس کا ایک مشہور نام ہے۔ تو یہ آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ، اور سورہ فاتحہ کے فضائل وغیرہ انشاءاللہ پھر اگلے دن بیان کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔